اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کے متعلق بعض کوتاہیاں، آخر میں افطار کرنے اور کرانے کے متعلق بعض ان کوتاہیوں کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، جس میں آج کل عام مسلمان مبتلا رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ علماء صلحاء بھی کسی وجہ سے مرعوب ہو کر یا اپنی طرف سے کچھ تعویل کر کے مبتلا ہو جاتے ہیں اور آخرت کے ثواب عظیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہر کوتاہی خوب سے توجہ سے سنیں۔ کوتاہی نمبر ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ افطار کی دعوتیں دی جاتی ہیں، اور جب سے کم سن بچوں سے روزہ رکھا کر ریاکاری کا سلسلہ چلا ہے، اس وقت سے ان دعوتوں کا رواج اور زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ دعوت و ضیافت تو اچھا کام ہے، مگر اس کے ساتھ یہ جو مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ افطار کرتے کرتے نماز مغرب بالکل چھوڑ دیتے ہیں یا جماعت ترک کر دیتے ہیں، یہ ایک عظیم خسارہ ہے۔ اگر دعوت نہ ہوتی تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے اور 27 نمازوں کا ثواب پاتے، مگر دعوت نے یہ سب ثواب ضائع کر دیا۔ اب اس میں بتائیے کہ کیا مزہ رہا جب دعوت انسانی کی وجہ سے، دعوت رحمانی کی شرکت سے محرومی ہو گئی، جس کی طرف حی علی الفلاح کی ذریعہ منادی ربانی نے بلایا تھا۔ کوتاہی نمبر 2، بعض حضرات جماعت بالکل تو نہیں چھوڑتے، لیکن 1-2 رکعت جماعت سے پا لیتے ہیں۔ ان میں وہ حضرات بھی ہوتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں صف اول اور تکبیر اولا ناغہ نہیں ہونے دیتے، مگر رمضان جیسے مبارک مہینہ میں صف اول اور تکبیر اولا کی عظیم ثواب کی افطار کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ کوتاہی نمبر 3، بعض ضیافتوں میں مولوی، حافظ، قاری حضرات موجود ہوتے ہیں۔ یہ صاحب دعوت ہی کے گھر میں جماعت کی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ اس میں جماعت کا ثواب تو مل جاتا ہے، مگر 2 باتیں اس میں بھی قابل توجہ دیں۔ نمبر 1، وہ بات جو ابھی عرض کی گئی کہ جس ماہ میں زیادہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس میں بڑی جماعت کی شرکت چھوڑ دی اور مسجد جانے میں جو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اس سے محروم ہوئے۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھروں میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اس کا جوڑ نہیں۔ ہر نیک کام کی رفعت و بلندی کا معیار سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا ہٹنے سے آگے چل کر بہت زیادہ ہٹ جاتے ہیں۔ بہت سی بدعات نے اسی طرح رواج پایا ہے۔ دعوت افطار ممنوع نہیں ہے۔ شاید کوئی خیال فرمائے کہ دعوت جیسی نیکی سے روکا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سنت کا کام ہے، سنت ہونے میں کیا شک ہے؟ مگر نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا کیا سنت نہیں؟ ضرور سنت ہے، اور بہت بڑی سنت ہے۔ اس کو مت چھوڑو اور دعوت بھی خوب کھاؤ، جس طریقے سے کہ صاحب دعوت سے کھجوریں لے کر افطار کر لیں اور نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں، اور نماز سے فارغ ہو کر اچھی طرح اطمینان سے حاضر نوش فرما لیں۔ اس میں دنیا و آخرت دونوں کا نفع ہے۔ کوتاہی نمبر 4، بعض حضرات اپنے گھر میں روزہ افطار کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی جماعت برباد ہوتی ہے۔ پھر جب مسجد میں جماعت ملنے سے مایوسی ہو جاتی ہے
تو اکثر لوگ گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح روزانہ مسجد کے برکات سے محروم رہتے ہیں۔ جب ان سے مسجد میں افطار کے لیے کہا جاتا ہے تو مسجد میں افطار کرنے کو حقیر سمجھتے ہیں، اور ایسا کرنا ان کے لیے عار کا باعث ہے۔ افسوس، اپنے گھر میں یا کسی بندہ کے گھر میں جا کر کھانا فخر اور خدا پاک کے در پر حاضر ہونا اور افطار کرنا عار ہے۔ اگر یہی خیال ہے تو تمام افطار بیکار ہی بیکار ہے۔ کوتاہی نمبر 5، بہت سے حضرات افطار تو مسجد میں کرتے ہیں اور نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، مگر یہ لوگ دوسری قسم کی کوتاہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ مسئلہ نمبر 1، کھجوریں وغیرہ کھا کر ان کی گٹھلیاں مسجد ہی میں ڈال لیتے ہیں۔ بعض دفعہ مسجد کی دریوں اور صفوں پر رہتی ہیں، جس سے بعض لطف المزاج حضرات کو سخت اذیت ہوتی ہے۔ مسجد کو گندہ کرنے کا گناہ اس سے الگ ہے۔ نمبر 2، مسجدوں میں مختلف قسم کی افطاری ہوتی ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ افطار کرنے والے حضرات اس کو لے کر مسجد کی مختلف گوشوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر افطار کے وقت اس پر ایسا جھپٹتے ہیں کہ کچھ ہوش نہیں رہتا۔ چاول، دالیں اور دیگر اشیاء کی بھوریں مسجد کے صحن میں خوب پھیل جاتی ہیں۔ بعض لوگ صفوں پر بیٹھ کر ایسا کرتے ہیں کہ دریاں خراب ہو جاتی ہیں اور پھر تمام نمازیوں کے قدموں میں آ کر چپکتی ہیں، جس میں سب سے بڑا گناہ خدا ذوالجلال کی عطا کی ہوئی روزی کی سخت ناقدری اور ناشکری ہے۔ دوسرا گناہ مسجد میں گندگی پھیلانا ہے۔ تیسرا گناہ آنے والے نمازیوں کو ایذاء پہنچانا اور ایذاء مسلم حرام ہے۔ نمبر 3، بسا اوقات افطار کے دوران اذان ہو جاتی ہے، اس لیے پھر یہ حضرات جلدی کر کے جماعت کی فکر کرتے ہیں اور مسجد کی دریاں اسی گندے صحن پر بچھا کر نیت باندھ لیتے ہیں، جس سے مسجد کی دریاں خراب ہو جاتی ہیں اور مؤذن کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوتاہی نمبر 6، بعض جگہ مسجد میں آنے والی عمدہ افطار بھیجنے والوں کی طرف سے بلا کسی تعین اور تخصیص کے الگ چھپا کر رکھ لیتی ہیں اور عام افطاری تقسیم کر دی جاتی ہے، پھر اس کو نماز کے بعد خاص حضرات مل کر کراڑاتے ہیں۔ یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ افطار کرانے والے نے اس غرض سے مسجد میں بھیجا کہ روزہ اس سے افطار کریں، اس کو ثواب ملے، اور یہاں اس غریب کی افطاری کا یہ خون ہوتا ہے۔ کچھ تو اللہ کا خوف کریں اور عذاب آخرت سے ڈریں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو رمضان المبارک اور افطار کرانے کی تمام فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے اور تمام گناہوں، نافرمانیوں اور کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔